السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی دے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی مر سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، انڈیا سے، دبئی سے، پاکستان سے بہت سارے دوستوں نے، حکماء نے یہ سوالات کیے ہیں کہ عضو خاص کو لمبا کرنے کا آپ کا تجربہ کیا ہے۔ یہ موضوع بہت سارے جید حکماء نے یوٹیوب پہ اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ نہ کرنے کے باوجود بھی یہ آپ کے سامنے کرنا پڑتا ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ چیزیں آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ علاج میں ناکامی کی وجہ بہت ساری کمرشلزم کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے دوست احباب جو ہے وہ غلط بیانی کر کے مریضوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی غلط بیماری کی وجہ سے یا غلط حرکت کی وجہ سے یا کسی بے اعتدالی کی وجہ سے یا بے راہ روی کی وجہ سے آپ کا عضو خاص جو ہے وہ سکڑ گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، یا اس میں طاقت اور قوت نہیں رہی، تو اس کا علاج تو ممکن ہے۔ اگر کوئی ویسے چاہتا ہے کہ اس کا عضو خاص لمبا ہو جائے یا موٹا ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، بعض مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ٹائیفائیڈ کی وجہ سے، بعض مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ اغلام بازی کی وجہ سے، اور بعض مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑی عورتوں سے زنا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، پھر اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کا علاج ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے اکٹھی ہوتی ہے، سکڑ جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کو حرارت دی جائے تو پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت ہم نے بے شمار مریضوں کا علاج کیا ہے، اور آج جو میں مطلب پر اپنے مریضوں کو نسخہ جات دیتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عضلاتی تمام قسم کی چیزیں، ان میں اعصابی عضلاتی ہے اور اعصابی گدی ہے، یعنی کہ سرد تر اور سرد خشک، یہ آپ چیزیں بند کر دیں۔ جو آپ نے چیزیں کھانی ہیں وہ عضلاتی گدی اور غدی عضلاتی آپ چیزیں کھائیں۔ ان میں سب سے بہتر ہے انڈے کھانا۔ انڈوں کو آپ پیاز اور لہسن اچھی طرح گھی میں بھون کر ساتھ انڈے بھی بھون لیں، یہ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹا گوشت شوربے والا کھائیں، دیسی مرغ شوربے والا کھائیں، کالے چنے ہیں وہ شوربے والے کھائیں۔ اس کے علاوہ کریلے ہیں وہ آپ بیسن والے کھائیں۔ بیسن کے جو پکوڑے ہیں وہ آپ سرسوں کے آئل میں بنا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ ساتھ باقی سب چیزیں بند کر دیں۔ آپ شہد کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں،
کچا پیاز بھی آپ کھا سکتے ہیں، کچا لہسن بھی آپ کھا سکتے ہیں، ادرک کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اخروٹ کھا سکتے ہیں، پستہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے، جو میں اپنے مطلب پر اپنے مریضوں کو دیتا ہوں، وہ ایک مال کنگنی کا روغن ہے، وہ میں طلا کے طور پر استعمال کرواتا ہوں۔ ایک ہی جڑی بوٹی ہے مال کنگنی، اس کا آپ روغن خود بنوائیں تو پھر وہ فائدہ دے گا، بازاری جو ہے وہ نہیں فائدہ دیتا۔ جو آپ نے نسخہ کھانا ہے وہ 4 شدید ہے، اس میں اجوائن ہے 2 تولے، تیز پات ہے 1 تولہ اور رائی سرخ ہے 1 تولہ۔ اس کو اچھی طرح کوٹ چھان لیں، سفو بنا لیں اور 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں۔ یہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے ساتھ 4 اکسیر، نظریہ مفرد اعضاء میں 4 اکسیر جو ہے وہ پارا 1 تولہ ہے اور گندک آملہ سار 7 تولے ہے۔ ان کو 4 گھنٹے مسلسل رگڑائی کریں، یہ سیاہی مائل سفو بن جائے گا، اور اس کو 250 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں اور صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ میں اس کے ساتھ ایک اور نسخہ بھی دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ 4 اکسیر 10 تولے ہے اور 1 تولہ اس میں کشتہ سونا ہے۔ اس کو 1 گھنٹہ آہستہ آہستہ کھرل کر لیں، یہ یکجان ہو جائے گا۔ کشتہ سونا جو میں بناتا ہوں وہ اکسن کے پانی میں بناتا ہوں، یہ بھی آپ سے نسخہ کبھی شیئر کریں گے۔ یہ تینوں نسخے آپ کھلائیں اور اسی کے ساتھ غذا بھی آپ یہی کھلائیں، اور سرد خشک اور سرد تر تمام چیزیں بند کر دیں، بلغم والی تمام چیزیں بند کر دیں، اور ایسے ماحول میں رہیں جو غلط کاریوں سے آپ کو بچائے رکھے۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں گے یا کروائیں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خود نسخے بنانا چاہتے ہیں تو خود بنا لیں یا کسی اچھے طبیب سے بنوا لیں، یا ہم سے بنے بنائے منگوا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو عضو خاص ہے وہ اپنی اصلی حالت میں، اپنی طبعی حالت میں ضرور پہنچ جائے گا، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔